اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں معدے اور جگر کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اس میں بہت ساری بیماریاں ہماری لاپرواہی اور پور طرز زندگی یعنی پور لائف سٹائل کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر فاروق اور آج ہم ان مسائل کے بارے میں، ان کی وجوہات کے بارے میں اور ان سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے ہمارا پور لائف سٹائل۔ ہمارے کھانے کی انداز کی وجہ سے ہماری بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بے ہنگم کھانا، پور کوالٹی آف فوڈ، جیسے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال کرنا، چینی کا زیادہ استعمال کرنا، فیٹی فوڈ، آئلز کا زیادہ استعمال کرنا، ان سب سے معدے کو ڈائریکٹ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں شوگر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے، اور فیٹی لیور ایسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے کہ کرونک ہیپیٹائٹس یا کالا ارکان بیہیو کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہماری زندگی میں یا طرز زندگی میں ورزش کا نہ ہونا۔ تیسرا پور سلیپ اور خواہ مخواہ کی انزائٹی، یعنی ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے، بہت اوور تھنک کرتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ساری مسائل ڈائبٹیز اور اوبیسٹی جیسی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، اور وہ انڈائریکٹلی بھی ہمارے معدے اور جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وجوہات میں بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا خود استعمال کرنا، یعنی سیلف میڈیکیشن، درد کی دوائیوں کا بے جا استعمال کرنا، سگریٹ نوشی، فاسٹ فوڈ، آلودہ پانی اور غیر مستند جگہوں سے دانتوں کا علاج جو ایسے آلات سے کرایا جائے جو انفیکٹڈ ہوں، وہ بھی جا کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی فارم میں، اور جب جگر خراب ہوگا تو آپ کو پتہ ہے اس سے معدے کے مسائل بھی ہوں گے، اور خدا نخواستہ سیروسس بھی ہو سکتا ہے اگر انڈیٹیکٹڈ رہے تو۔ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے تو لائف سٹائل کو بدلا جائے، لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی اپنی خوراک کو متوازن کیا جائے، کوالٹی فوڈ کو بہتر کیا جائے۔ کھایا تبھی جائے جب آپ کو کھانے کی ضرورت ہو۔ بے ہنگم کھانا، زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کوالٹی فوڈ میں لیس اسپائسی فوڈ، یعنی چکنائی کم ہو، مسالے کم ہوں، آئلز کم ہوں، میٹھا کم ہو۔ اپنی خوراک میں فائبر کو زیادہ لے کے آئیں، فروٹس کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، اور بے شک زیادہ ٹائم کھا لیں، لیکن بلک فوڈ کو بلک میں لینا اور زیادہ ہیوی میلز کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ورزش کو اپنی زندگی میں باقاعدگی سے لے کے آئیں، ہر روز کم از کم 30 منٹ کی واک کریں، ہفتے کے 5 دن۔ اپنی نیند پوری کریں، خام خواہ کی ٹینشن، انزائٹی اور اوور تھنکنگ کو اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ انتھرائز جگہوں سے شیو کروانا، بال بنوانا، سرنج کا استعمال آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے انتھرائز جگہوں سے انجیکشن لگوانا، ڈرپس لگوانا، خون لگوانا، اس سے بچا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جگر کو متاثر کر سکتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جگر اور معدہ وہ اعضاء ہیں جو خاموشی سے نقصان برداشت کرتے رہتے ہیں، اور اکثر جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھے لائف سٹائل کے ساتھ باقاعدہ طبی معائنے کو اگر آپ اپنی زندگی کا شعار بنائیں تو آپ بہت سی پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح معلومات، بروقت تشخیص اور مستند ڈاکٹر سے علاج ہی اصل حفاظت ہے۔ آئیے اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے، کمنٹس میں لکھیے، اور کوشش کیجیے ہمارا پیج بھی فالو کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تھینک یو۔